ہر روز چلتے پھرتے ایک تسبیح پڑھے، ایک تسبیح پڑھے اور کمال دے گی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ وظیفے کی طاقت ہزار گنا ہو گئی۔ اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے یا کوئی کام تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، یا امتحانات اور آزمائش کا حاجت پیش در پیش ہے، محترم ناظرین، رزق میں برکت کی حاجت، اولاد کی حاجت، بیماری کی حاجت، ان تمام حاجتوں مرادوں کی پوری ہونے کے لیے یہ تسبیح صرف ایک بار ضرور آزمائیے، ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا مختصر مگر بےحد مؤثر وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بظاہر صرف ایک تسبیح پر مشتمل ہے، لیکن اس کی روحانی تاثیر ہزار گنا بڑھا دی جاتی ہے اگر اسے یقینی کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ ادا کیا جائے، پڑھا جائے۔ ہم سب کی زندگی آزمائشوں کا مجموعہ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کسی کے گھر والوں معاملات الجھے ہوئے ہیں، کوئی اولاد کی نعمت کے لیے دعاگو ہے، اور کوئی امتحانات یا کاروباری مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ بعض اوقات انسان پوری کوشش کے باوجود منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ کام شروع ہوتا ہے مگر تکمیل تک نہیں پہنچتا، رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہے۔ ایسے میں دل بے چین ہوتا ہے اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندوں کی پکار سننے والا ہے، قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس انداز سے، کس یقین کے ساتھ اور کس کیفیت قلبی میں اسے رب کو پکارتا ہے۔ آج جس تسبیح کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وہ کلمات ہے جو اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات کو پکارنے پر مشتمل ہے۔ یا حیو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والا، یا قیوم، اے سب کو قائم رکھنے والا۔ جب بندہ ان صفات کے ساتھ اللہ رب الجلال کو پکارتا ہے تو گویا وہ اس ذات کو آواز دیتا ہے جس کے قبض قدرت میں کائنات کا نظام ہے، جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، جس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ ناظرین کرام، بہن بھائیوں، اس تسبیح کو روزمرہ زندگی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کے دوران یا سونے سے پہلے صرف ایک بار مکمل توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے، مگر شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، زبان کے ساتھ دل بھی ہم آہنگ ہو، اور یقینی کامل ہو کہ میرا رب سن رہا ہے۔ اگر کوئی کام رکا ہوا ہے، بار بار کوشش کے باوجود مکمل نہیں ہو پا رہا، تو اس تسبیح کو ایک بار پوری توجہ کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے حضور عرض کیجیے، یا اللہ، تو حی ہے، تو قیوم ہے، ہر شے تیرے اختیار میں ہے، میرے اس کام کو آسان فرما دے۔ محترم ناظرین، اگر امتحان درپیش ہے، ذہنی دباؤ ہے یا فیصلے کی گھڑی قریب ہے تو اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کے سپرد کریے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہلکا ہوگا، راستے کھولیں گے اور وہ اسباب پیدا ہوں گے جن کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اسی طرح اگر رزق میں تنگی ہے، برکت نہیں ہے، آمدنی ہے مگر کفایت نہیں ہو رہی، تو اسی تسبیح کو اخلاص سے پڑھیں اور دعا کرے۔ اس تسبیح پڑھنے کے بعد دعا کرے، یا قیوم، جس طرح تو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، میرے گھر کے نظام کو بھی اپنی رحمت سے سنبھال لے۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی خواہش ہے یا اولاد کے معاملات میں پریشانی ہے تو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ یہ کلمات پیش کرے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ ان کے دلوں کا حال وہی جانتا ہے اور اولاد بھی اسی کی عطا ہے۔ اگر بیمار نے گیر رکھا ہے، جسمانی ہو یا روحانی، تو یاد رکھے شفا دینے والے ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوا سبب ہے مگر اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے اور اللہ سے شفا کی دعا کیجیے۔ محترم ناظرین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی جادو نہیں، نہ کوئی طلسماتی عمل ہے،
یہ تو اللہ کی صفات کے وسیلے سے اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ یقین اور توکل میں ہے۔ جب بندہ سچی عاجزی کے ساتھ رب کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے پردے ہل جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ضرور ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو وہی چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے، یا اس سے بہتر چیز مقدر کر دی جاتی ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر نتیجہ فوراً نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کی حکمت انسان کی سمجھ سے کہیں بلند ہے، زیادہ بلند ہے۔ اس تسبیح کی ایک اور برکت یہ ہے کہ یہ دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ جب انسان بار بار یا حی یا قیوم کہتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا رب زندہ ہے، قائم ہے، غافل نہیں ہے۔ یہی احساس ایمان کو تازگی دیتا ہے اور خوف کو امیدوں میں بدل دیتا ہے۔ آپ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ کوئی خاص وقت مقرر کرنا چاہے تو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد چند لمحے نکال دیجئے، لیکن اگر مصروفیت زیادہ ہو تو چلتے پھرتے بھی ایک تسبیح پڑھ لینا کافی ہے، بشرطے کہ دل کی کیفیت درست ہو۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آخری لمحات میں ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی میں رزق کی کشادگی، کاروبار کی برکت اور صالح اولاد کی نعمت وہ آرزو ہے جو دل کی گہرائیوں میں بستی رہتی ہے۔ بسا اوقات بے شمار کوششوں کے باوجود راستے مسدود دکھائی دیتے ہیں اور وسائل محدود محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے میں مایوس نہیں بلکہ رجوع اللہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ خلوصی نیت اور کامل یقین کے ساتھ روزانہ بعد نماز فجر اور عشاء 11 مرتبہ درود پاک و 100 مرتبہ یا رزاق یا وہاب پڑھے، پھر آج سے دعا کرے، انشاءاللہ برکتوں کے در کھلیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی حاجت پوری ہو جائے، کاروبار کامیاب ہو جائے، اولاد نصیب ہو، تو یہ وظیفہ لازماً پڑھیں۔ آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس وظیفے کو خود بھی آزمائیے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی پریشان حال بہن بھائیوں کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کا کار رکا ہوا ہے کام بن جائے، کسی بیمار کو شفا مل جائے، اور یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی نیت، کامل یقین اور اپنی رحمت پر مکمل بھروسہ عطا فرمائیے۔ ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے اولاد کو صالح بنائیے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیے۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ایسے روح پرور بیانات وظائف آپ تک پہنچتے رہے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ کمنٹ میں ضرور ماشاءاللہ لکھ کر اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔